عمران خان صاحب سے ملیں گے آج تک بڑے چنگے پہ لگ دو کنڈولے شولے کڈے جی کہ اگر صرف ایک مہینے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا والے تھوڑا سا صبر کر لیں ہمارے بانی کی مشکلات میں آسانی. اچھا بیرسٹر گوہر تو کئی افطاریوں پہ بھی یہ کہہ چکے ہیں. میں تو تفتیشی افسر نہیں ہوں، نہ ہی میں نے نگاہ رکھی ہوئی ہوں. اس میں ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ یار ہمیں یہ جو پیغام مل رہا ہے تو یار یہ کر کے تو بانی کی مشکلات آسان کروا لیتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں کارکن جو ہیں وہ رہا کروانا چاہتے ہیں نا اپنے قائد کو، اور اس میں جو ہے یہ باقی قیادت ساری ناکام ہو رہی ہے. کس نے روکا ہوگا انہیں؟ کمانڈ کون کرے گا؟ بیرسٹر گوہر کرے گا جو ایک طرف چیئرمین پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف جا کے وہ کہتے ہیں اللہ دواسطہ جی مجھے موقع دے دیں میں عمران خان کا ٹویٹر چپ کروا دوں. فواد چودھری کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ چلو ایک بات، اور عمران خان نے سگنل دیا فواد چودھری کو کہ میں بالکل تیار ہوں. اب وقت شہادت ہے آیا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا والا سین ہے. جب ملاقات نہیں ہوتی، یہ پہلے علیمہ بی بی کی منگل والے دن، اور آج یہی تھا نا اس میں کہ جی وہ فہرست بھجوائیں گے. ہاں تو انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج صبح ہی یہ دے دی تھی اپنا ٹویٹ جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے وہ لسٹ دے دی ہے جس میں انہوں نے نام دیے عمر ایوب خان، شبلی فراز، علامہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا، اعظم سواتی اور جنید اکبر. ٹھیک ہوگی نا؟ اب یہ بندے دعویٰ دار ہیں کہ ہم 4 گھنٹے انتظار کرتے رہے اور ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، اور یہ وہاں باہر. اور آج عمران خان سے کوئی بھی نہیں ملا، اور آج عمران خان صاحب سے کوئی بھی نہیں ملا. اچھا اب تو آپ کی تھیوری درست ثابت ہونے جا رہی ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں کو ضروری تو نہیں ہے، مقصد یہ کہ یہ میرا خیال ہے. اب اسی باعث میں بہت غور سے یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے رپورٹرز نے ظاہر ہے وہاں باہر اپوزیشن لیڈرز نے گفتگو کی ہے، اپنی بھڑاس نکالی کہ یار ہم 4 گھنٹے سے انتظار کروا رہے ہیں اور عدالتی حکم کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا گیا. اب اس پہ شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں ایوان بالا میں تحریک انصاف کے قائد ہیں، قائد حزب اختلاف. ٹھیک، وہ کہتے ہیں عدالتی احکامات کی آج توہین ہوئی، ان احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنا سے ہماری بے عزتی نہیں ہوئی، یہ ان ججز اور اس ادارے کی بے عزتی ہوئی ہے. عدلیہ کے ادارے کی ساکھ اور عزت کو بچانا انہی ججز کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یعنی ان شارٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ والے نہیں کہ آپ خود ہی از خود نوٹس لیں. ہاں عدلیہ کے ادارے کی ساکھ اور عزت کو بچانا انہی ججز کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ججز یہ تو نہیں ہے نا کہ پریس کانفرنس سن کے کہیں گے وہ ہماری حکومت دولی ہو گئی، تو اس کنوے ہوگا نا. یہ کنوے کا مطلب ہے کہ یہ سائل دوبارہ جائے. یہ شبلی فراز صاحب فرما رہے ہیں. دوسری طرف یہ جو ملاقات نہیں ہو پائی ہے اس کے بارے میں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب جو ٹویٹ کرتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پریونٹنگ مسٹر عمران خان فرام میٹنگ his associates while demanding participation security committee meeting was unwise. یعنی غلط تھا یہ، وہ اگر ملنے نہیں دیا. یہ کہیں ذکر نہیں کر رہے ہیں. 27 مارچ کو یہ ٹویٹ ہے ان کا، 5000 لوگ ابھی تک دیکھ چکے ہیں کہ جی یہ تو میں نے حکم لیا تھا، مجھے تحریری حکم ہے اور میں اس حکم کی بنیاد پر انووک کر کے تو جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت. یعنی ان کا اس ٹویٹ میں انہوں نے ذکر نہیں کیا، ارادہ ہو یا نہ ہو میں نہیں کہہ سکتا. تو کنفیوزنگ سگنل آ گیا نا بابو. اسی میں تو آج ہی کہتے ہیں نا کہ عدالتی حکم کی حکومت دولی ہوئی، اسی میں ہم کل کنٹمپٹ اگر شبلی فراز یہ کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیل انتظامیہ کا عدالتی فیصلے کا نہ ماننا عدلیہ کی ساکھ کا سوال ہے. ہم آج ملاقات نہ کروائے جانے کے خلاف توہین عدالت کی پٹیشن فائل کریں گے. اچھا نیاز صاحب نے کہہ دیا، نیازی صاحب کہہ رہے ہیں ہم پٹیشن فائل کریں گے. شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے ادارے کی ساکھ اور عزت کو بچانا انہی ججز کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوں کہ جب نیاز صاحب توہین عدالت دائر کریں تو عدالت فوری ایکشن لیتے ہوئے جیل سپرنٹینڈنٹ کو معطل کر دے. شاید یہی ہوگا نا. تو وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو تو باہر اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہے. اچھا وہ کون؟ وہ اور بار بھائی پیکا انہوں نے اور بھی نام لیے ہیں، وہ بس وہ تو عمران خان صاحب کے ٹویٹ میں لیے. بھائی میں عید اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہ رہا ہوں. میری بچی جو ہے وہ بہت اپنا، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں پورا
نیک چال چلن کی پوری ضمانت کے ساتھ. بہرحال پھر ہم شو کرنا انہوں نے پیکا چلا دیا کرنا پی. نہیں وہ خیر ایسی بات نہیں ہے, کوئی نہ کوئی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جان بوجھ کر میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جتنی زندگی ہے ساری کی ساری صحافت کی نظر کی ہے, اور صحافت میں بھی بابو میری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ میں ہمیشہ اپوزیشن میں جو جماعتیں تھیں ان کو کور کرتا. چلے پیکا سے بچتے ہوئے ہم یہ بات تو کر سکتے ہیں نا کہ جو پارٹی کے اندر اس ایشو پہ بھی اختلافات پائے جاتے ہیں. بالکل پائے جاتے ہیں, تو میں نے تو ابھی تو تمہیں پہلے یہ گنوایا نا, خالی بات یہی نہیں رک رہی ہے. بات یہ ہے کہ فیصل چودھری صاحب جو ہمارے دوست ہیں, یعنی کہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, بچوں کی طرح, وہ مسلسل جن ٹی وی شوز میں جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں یہ تو ہاتھ کٹوائے ہیں, کبھی وہ بیان نہیں دیں گے, سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ویسے کہ فرض کرو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب عمران خان صاحب سے ملیں گے نہیں آج تک بڑے چنگے پہ لگ دو کنڈولے شولے کڈے جی, یہ تو نہیں عمران خان سے بات کریں گے. آف کورس سیاسی گفتگو ہوگی اس میں. وہی ہی وہ ڈسکس تھنگس پولیٹیکل. صحیح ہے یہ نہیں بات. تو اس ساری بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے شبہ تھا تھوڑا تھوڑا ایک آدھ جو ہے نا دائیں بائیں کی اطلاعات میرے شبے کو مزید تقویت پہنچا رہی ہیں. مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے یہاں کا ایک ادارہ اور اس ادارے کا راولپنڈی سے تعلق نہیں ہے. اچھا اوکے ہو گیا تاکہ لوگوں کا تو ذہن تو فوراً نہیں جاتا ہے نا. اب وہ آ جائے نا, آپ پارے سے نہیں جاتا, اب سری نگر ہائی وے پہ آ جائے. ٹھیک ہے جی. نہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہرگز اس کا عسکری ادارہ نہیں ہے. اچھا نہیں ہے, لیکن بہرحال لا انفورسمنٹ کے اور انٹیلیجنس گیدرنگ کے اور بھی ادارے ہوتے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے. اوکے, انہیں یہ کہا گیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں تحریک انصاف کے جو بہت تواتر سے سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کا بیانیہ مرتب کرتے ہیں. تو اس زمانے میں ایک فہرست تیار ہو چکی ہے. فہرست تیار ہو چکی ہے؟ یس سر. کتنے لوگوں؟ میں مثال کے طور پر آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ راولپنڈی کا قریبی شہر ہے, میری اطلاع کے مطابق وہاں پر 80 ایسے کارکن آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. یہ ایک جگہ کے بتا رہے ہیں آپ؟ جی. تو ٹوٹل کتنے ہوں گے؟ ایک ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ کم از کم 2 MLA راولپنڈی کے قریبی. تو ٹوٹل کتنے ہوں گے پھر؟ یار اب میں پی کا یہاں آتا ہے کہ جی آپ کیسے دعوے سے کہہ سکتے ہیں, فرض کرو میں یہ کہوں کہ جی ایکس اماؤنٹ ہے, کہیں گے جی ایکس اماؤنٹ دسو نا تو بٹ لسٹیں تیار ہو چکی ہیں. یہ تو نہیں میں نے یہ سنا ہے اچھا کہ جی فہرستیں بن رہی ہیں, ان لوگوں کو پراپرلی کر کے آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے جو ہر وقت اپنے ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے صرف اور صرف ایک بیانیہ جو ہاکش بیانیہ ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف سوشل میڈیا کے بندش کی بات ہو رہی ہے, کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے پائے گئے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نجی محفلوں میں دوستوں کو کہہ دیتے ہیں کہ اگر صرف 1 مہینے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا والے تھوڑا سا صبر کر لیں تو ہمارا ایک معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے, ہمارے بانی کی مشکلات میں آسانی. اچھا بیرسٹر گوہر تو کئی افطاریوں پہ بھی یہ کہہ چکے ہیں, اصل وجہ جو ہے نا اس سوشل نہیں ان کا تو پبلک سٹیٹمنٹ بھی ہے تو اسی حوالے. ویسے یہ اطلاع بھی ہے نا کہ پچھلے ہفتے جب عمران خان صاحب سے سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوہر صاحب سے دونوں ملے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ سوشل میڈیا اپنا جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں یا ہمیں دے دیں. ٹھیک ہے, تو لیکن اس کے لیے صاف پارٹی نے کہا تھا کہ اچھا اور کو بات کریں. یہ بھی ہوا تھا. ان تک جو پیغامات پہنچے ہیں موصوف نے صرف ایک پر عمل کیا. وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ وہ جو تھا نا فورن افیئرس, وہ جو رابطے کے لیے ایک بین الاقوامی کمیٹی بنی تھی, وہ تحلیل کر دی, بخاری وغیرہ وہ تحلیل کر دی گئی. اس کے علاوہ جہاں تک تو سوشل میڈیا کی بات ہے, اب ہماری سرکار مائی باپ کی میرے تجزیے کے مطابق اس وقت سوئی اس بات پر اڑی ہے کہ صاحب یہ جو عمران خان صاحب کے بلو ٹک کے ساتھ جس کو ایکس کہتے ہیں ان دنوں اور کبھی ٹویٹر کہلاتا تھا, یہ کون یہ پیغام لکھتا ہے اور کیسے لکھتا ہے. تو دیکھیں 6 دن وہ خاموش رہا, 6 دن کے بعد بولا تھا کل جو آپ نے پڑھا تھا, that was after 6 days. نہیں تو لیکن وہ اس میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نرم تھا, میری دانش میں ٹھنڈا میری دانش میں نہیں تھا. آپ کی دانش میں وہ بھی نہیں تھا نا.
میں نے کل جب میں وہ آیا میں اردو میں لکھا ہوا تھا یار, میں نے کہا بھائی میں اگر اس کو پڑھوں گا سوال تو یہاں پہ میرا یہ ہے کہ علیمہ خان صاحب میں نے تمہیں کل یہ کہا کہ نہیں کہ میں اس کو پڑھوں گا, میں تمہارے سامنے یوں لے کر بیٹھا رہا, میں نے کہا میں اس ٹویٹ کو پڑھوں گا نہیں, کیونکہ میں اگر پڑھوں گا تو میں وحید مراد یعنی کہ فلموں والا نہیں, وہ بچہ وہ یہ کہا نا میں نے. آپ نے کہا, لیکن میرا یہاں پہ تھوڑا سا کنفیوز ہوں میں. ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ وایا علیمہ خان وہ ٹویٹ ہو رہے تھے, علیمہ خان تو اس دوران ملی ہی نہیں عمران خان صاحب کو, تو وہ ٹویٹ کیسے ہو گیا پھر؟ اسی لیے پھر ان کی ملاقات نہیں ہو رہی, کبھی پھر ان میں سے کوئی ہوگا. بھئی اب علیمہ بی بی تو کل 2.5 گھنٹے رہی ہیں نا. دیکھیں کئی لوگوں نے جب اعتراض اٹھایا 2 لوگوں پہ جن سے کہا جاتا کہ وہ 3 لوگ سے کہ جن سے یہ پروو ہوتا ہے اور یہ ٹویٹ ہوتا ہے, تو انہوں نے کیٹیگوریکلی انہیں کنوے کیا کہ نہیں, ہم ایک لفظ ویریفائی اور ویٹ کرواتے ہیں عمران خان صاحب سے, پھر اس کو ٹویٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم نہیں کرتے. تو 6 دن بعد اگر ٹویٹ ہوا تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب سے وہ ویریفائی کیا گیا, انہوں نے وہ پیغام کسی نہ کسی طرح پہنچایا ہوگا. میں اس کے بارے میں اب کیا سکتا ہوں نا, میں تو تفتیشی افسر نہیں ہوں, نہ ہی میں نے نگاہ رکھی ہوئی ہے ان پہ, ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک بہت بڑی نادانی ہوگی. اور یار وہ جنرل عارف ہوتے تھے ضیاء الحق کے زمانے کے, انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے اتنی موٹی, اور اس میں کون سی بھٹو صاحب کے آخری دنوں کی باتیں ہیں, جس میں یعنی جیل میں, اس کی پوری رویداد انہوں نے کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر 1978-79 میں ریاست پاکستان کی اتنی کیپیسٹی تھی کہ ایک جیل میں قید شخص کی ایک ایک حرکت, ایک ایک گفتگو, ایک ایک لفظ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ مانیٹر ہو رہا ہے بلکہ ریکارڈ پہ آ رہا ہے. یہ جنرل عارف صاحب نے لکھا ہوا ہے نا پھانسی سے پہلے کا پورا سب, اور ٹھیک ہے نا. تو جنرل عارف صاحب تو جیلر نہیں تھے, جنرل عارف صاحب تو ایوان صدر میں ان دنوں بیٹھا کرتے تھے, ان کو خبر پوری آ رہی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ, اور آج کا زمانہ تو بھائی ویسے ہی, ہاں تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک چپ کی مارو, آئیڈینٹیفائی تو ہو چکا ہے کیسے, ایک چپ کی مار ہیں آپ, صحیح ہے نا بات. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے فیصلہ سازوں میں یہ جو شیر افضل مربت کی جو باتیں شروع ہو گئے ہیں نا, فارورڈ بلاک اور یہ اور وہ, اس میں ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ یار ہمیں یہ جو پیغام مل رہا ہے, یار خدا کے لیے 1 مہینہ تھوڑا سا خاموش رہے. ہاں تو یار یہ کر کے تو بانی کی مشکلات آسان کروا لیتے ہیں. ہر جماعت کی طرح ظاہر ہے اس جماعت میں بھی انتہا پسند بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دوسرا یہ ہے کہ نہیں ٹرک بھی بتی ہے. اگر ہم نے ایک دیکھو نا, ایک بالر ہو اس کا مومنٹم ٹوٹ جائے یا ایک بندہ بال کی, تو ان کا تو سارا بلڈ اپ جو ہے. دیکھیں میں ان کے کردار پہ کوئی شک نہیں کرتا, کن کے کردار, یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے اور بیرسٹر گوہر صاحب کے, لیکن یہ بات مجھ نہیں, آپ کو بھی دیکھنے والوں کئی لوگوں کو اور کئی صحافیوں کو پتہ ہے کہ ان کے بڑے اہم حلقوں میں بہت اہم روابط بھی ہیں. ایون کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک جگہ انہوں نے بیٹھ کے گلہ بھی کیا تھا کہ یار کو میں نے بڑی محنت کی تھی, آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی. دیکھیں اب تو اس کا مطلب تعلقات تو ان کے ہیں نا لوگوں سے, تو ان لوگوں نہیں. اب یہ بھی ہم لوگوں نے نا ایک ہم نے اپنا کاروبار چلانے کے لیے یہ بہت میرا خیال ہے ذرا میٹھا زیادہ پیر ہے. نہیں یار بات یہ ہے, نہیں سنو میری بات, ہزاروں کی تعداد میں کارکن جو ہیں وہ رہا کروانا چاہتے ہیں نا اپنے قائد کو, اور اس میں جو ہے یہ باقی قیادت ساری ناکام ہو رہی ہے. ہاں کس نے روکا ہوگا انہیں؟ مطلب عید کا فیصلہ کریں کہ جی ہم سارے نماز باہر پڑھیں گے. یہ بھیڑیں ہیں, انسان ہیں. کیوں انسان لیڈر مانگتا ہے, لیڈرشپ مانگتی ہے. نہیں میں صحیح بات کر رہا ہوں, آپ بجا فرما رہے ہیں. آج ان کو ایک لیڈر دے دیں, لیڈر چاہیے ہوتا نا, مطلب آپ کلثوم نواز صاحب, بھائی صاحب 8 فروری کے دن کون لیڈر تھا بتاؤ مجھے. نہیں 8 فروری کے دن کون لیڈر تھا؟ لوگ نکلے نا, وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے تھے. ٹھیک ہے, ووٹ ڈالا. تو آج اب پھر الیکشن کرائیں, وہ پھر ووٹ ڈالیں. لیکن اب الیکشن کا وقت نہیں ہے نا, اب وقت شہادت ہے آیا. اے مرد مجاہد جاگ ذرا والا سین ہے. اس مرد مجاہد کو جگانے کے لیے بھی ایک کمانڈ چاہیے ہوتی ہے نا. کمانڈ کون کرے گا؟ بیرسٹر گوہر کرے گا جو ایک طرف چیئرمین پی ٹی آئی ہے, دوسری طرف جا کے وہ کہتے ہیں اللہ دواستا جی مجھے موقع دے دیں, میں عمران خان کا ٹویٹر چپ کروا دوں گا. انہوں نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا. بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ جو آپ دے رہے ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے چیلنج کر لیں سر, چیلنج اور پیکا لگوا دیں میرے اوپر. یار پھر وہی بات ہے, آپ بیل مجھے مار دوں گے. خدا ڈاٹ سے ڈاٹ ملانے کا سبق آپ نے پڑھایا ہے مجھے. نہیں جی, عدنان حیدر نے بات کہی, میرا اس بات سے میرے کان بہرے ہیں.
نہیں آپ یار اس کو analyze کیا کریں. بات کر رہے ہیں آپ اس کو اینالائز کیجئے. میں خبر دے رہا ہوں, میں اس پر کھڑا ہوں, مجھ پہ یہ پیکا لگوائے دونوں جا کے, اس کے بعد آپ ملائیں ڈاٹ سے ڈاٹ. یہ عمران خان صاحب سے یہ دونوں ملے, ان سے کیا آپ کہا؟ کی کون سے چینل میں بات چیت ہو گئی ہے؟ میں اتنی یار رزق لگیا رہنے دو یار. نصرت صاحب آپ کہتے ہیں ڈاٹ سے ڈاٹ ملائے نا. عمران خان کو مل کے انہوں نے کیا کہا؟ او بھائی میرے اسد چودھری اور آپ دونوں گواہ ہیں کہ یہ ہر میٹنگ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا بند میں ہو. اس میٹنگ میں بیٹھا ہوں. یار گل ہے, میں کون سی میٹنگ میں؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ عدنان حیدر کی بات کو اینالائز تو کر سکتے ہیں نا, پرکھ تو سکتے ہیں نا کچھ سٹینڈرڈز پہ. عمران خان سے مل کے کہا ٹویٹر سوشل میڈیا بند کر دو. نجی محفلوں میں افطاریوں پہ کہتے ہیں سوشل میڈیا سب سے بڑا مسئلہ ہے. باہر نکل کے پارٹی کمیٹیوں میں کہتے ہیں, میٹنگوں میں کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا بند کرا دینا چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا یہ کہ ان لوگوں سے جو عمران خان سے مل کے ٹویٹ کراتے تھے ان کو عمران خان سے دور کیا. فواد چودھری کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ چلو ایک بات بتائیں, کیوں نہیں آنے دیتے؟ فواد چودھری آپ بلائیں اس میٹنگ میں جب 9 مئی کے کیسز کی سماعت ہو رہی تھی اڈیالہ جیل کے اندر. عمران خان فواد چودھری سے ملا اور بڑے اچھے انداز سے ملا, اور عمران خان نے سگنل دیا فواد چودھری کو کہ میں بالکل تیار ہوں. مسرت جمشید چیمہ بھی وہاں پہ موجود تھی, اور پارٹی کے لوگ وہاں موجود تھے, شیخ رشید وہاں پہ تھے. بلائیں ان سب کو. اس کے بعد کس نے پتہ کاٹا فواد چودھری کا؟ فیصل چودھری کو کیوں انہوں نے کک آؤٹ کیا؟ وہ کیا نام تھا مروت صاحب جو آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں, کس نے کک آؤٹ کیا؟ یار ایک بندہ ہے سلمان اکرم راجہ جو اٹھتا ہے ہر اس بندے کو عمران خان سے دور کر دیتا ہے جس پہ ورکر ٹرسٹ کرتا ہے. اب میں آپ کو حلفن کہنے کو تیار ہوں, میں پھر ہوں حلقے میں. فواد چودھری سے لاکھ اختلاف ہوگا لوگوں کو, لیکن ورکر شاید اس کے ٹرسٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ جتنے لیڈر آپ نے بنا دیے نا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ ایک بندہ اس قابل نہیں ہے جو پارٹی کا نیریٹو بیان کر سکے. آج پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے نا, اس میں بیرسٹر گوہر کا 0 رول ہے, سلمان اکرم راجہ کا 0 رول ہے. وہ اس ورکر کا کردار ہے کہ جو اس پارٹی کی نیریٹو کو یہاں پہ لے کے سوال اٹھا رہے ہیں. کس کی آپ یعنی بصیرت پہ, یا آپ کی پوری تقریر کس کی بصیرت پہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ عدنان صاحب گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے واقعتاً کانسپریسی تھیوری سے نفرت ہے, لیکن صحافی کے طور پر میں ڈاٹ سے ڈاٹ پہ لاتا ہوں. اور میں آپ کی طرح یہ نہیں کہیں کہ چلے جائیں وہ کر دیں نکال دیں. میں یہ کہتا ہوں جی میرا انداز ہے, میرا خیال ہے. اب کل میں قسمیہ کہتا ہوں کہ لائیو شو میں بیٹھا ہوا جب میں تھا تو میں نے تم سے صرف اتنا کہا, میں نے کہا یار مجھے یہ بات جو ہے نا, میں نے لفظ استعمال کیا تھا ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. میں نے کہا یار یہ ایک دن پہلے ریگولر اور سوشل میڈیا پہ خبر یوں پھیلائی جاتی ہے کہ جی جو ولسن صاحب نے ایک پابندیاں لگانے کا بل متعارف ہو گیا, فلانا بس بھرپور انداز میں اس کی باقاعدہ. میں کہا جیسے ہی وہ ہو تو اس کے ایگزیکٹ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے IMF کہتی ہے جناب $1 ارب نہیں, It was all of sudden. You're right. It was all of sudden. کہ $1 ارب نہیں, آپ بلکہ 2 ارب لیں. 1 ارب وہ قسط وہ جو ہے آپ, اور 1 ارب آپ کلائمیٹ کے اور لیے 1 ارب جو ہے وہ اس کے لیے ماحولیات کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں نے اس میں کہا استاد تو نے کہا آپ کا کیا خیال ہے, یہ وہ باقاعدہ آپ نے میرے ساتھ یعنی بحث کی. میں خیر آج بھی اس بات پہ قائم ہوں, ایسا محض حسین اتفاق ہو سکتا ہے. حسین پھر اتفاق یہ ہوا ہے, ویسے یہ تو اتفاق نہیں ہوا, یہ تو عادت سی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی کہ اخبار نہیں کبھی پڑھنا.